سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 30ویں سپارے سے ایک اور کہانی۔ 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں ایک شخص کا نام لے کر اسے بہت ہی برا بھلا کہا ہے۔ بھلا وہ کون شخص تھا اور اس نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک صورت نازل فرمائی جس میں کہا گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گا؟ جی، آج ہم سنیں گے کہانی سورۃ اللہب کی، یعنی کہ ابو لہب کی کہانی۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور اس کا نام تھا عبد العزیٰ بن عبد المطلب، مگر وہ بہت ہی خوبصورت سرخ سفید آدمی تھا جس کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، جیسے شعلے کا رنگ خوبصورت ہوتا ہے ایسے ہی ابو لہب کا رنگ بھی بہت خوبصورت تھا۔ ابو لہب کو جب خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، اور جس لونڈی نے اس کو یہ خبر سنائی تھی اسے اس نے آزاد کر دیا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اب آپ تمام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر اونچی آواز میں پکارا۔ جو صفا پہاڑی تھی اس پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا صباحا۔ یا صباحا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دشمن قبیلے پر حملہ کر رہا ہو اور کسی کے اس پر نظر پڑ جائے تو وہ کھڑے ہو کے یہ آواز لگاتا تھا، یا صباحا۔ تمام لوگوں کو لگا کہ کوئی خطرے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق تھے جو کبھی بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس لیے قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلان، اے بنی فلان۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم بالکل سچ مانیں گے، کیونکہ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کبھی کوئی بات جھوٹ کہہ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سنو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور کہتا، ابو لہب ایک دم سے کہنے لگا، تبا لک الہذا جمعتنا، تم برباد ہو جاؤ، اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے، اور یہیں سے اس کی دشمنی شروع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
اللہ کے رسول جب بھی کہیں جاتے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے، ابو لہب وہاں جا کر کہتا اس کی بات نہ مانو، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح باتیں نہیں بتا رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا میرے لیے کوئی فضیلت نہیں، کوئی خاص چیز نہیں ہوگی؟ حضور نے کہا نہیں، تمام لوگوں کو ایک ہی جیسی چیز ملے گی۔ اس پر وہ کہنے لگا ایسے دین کا ستیہ ناس ہو جائے جس میں اور دوسرے لوگ برابر ہوں۔ مکہ میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہمسائیگی میں رہتا تھا۔ دونوں کے گھر کے درمیان ایک دیوار تھی۔ ابو لہب اور دوسرے مشرک ہمسائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیتے تھے۔ آپ جب کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو اوپر سے اوجھڑی اور کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر پھینک دیتے۔ جب کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو ان کی دیگچی میں بھی گن ڈال دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے کہتے اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی جس کا نام جمیل تھا، اس نے تو پکا معمول بنایا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر خاردار نوکیلی جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو ان کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ نفرت کرتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کے بعد دوسرے بیٹے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ اس پر افسوس کرنے کی بجائے خوشی سے دوڑا قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور کہنے لگا محمد کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب محمد بے نام و نشان ہو گئے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کا نام لے کے آگے بڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے کہ ایک اللہ کی بات مانو، اللہ پر ایمان لے کے آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو ابی لہب ان کے پیچھے پیچھے پھرتا اور کہتا یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں مانو، اسے نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی باتوں میں آ کر تم اپنا دین مت چھوڑنا۔ اور نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا اور یہ خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب یعنی ابی طالب کی گھاٹی میں قید ہو گئے، تو صرف ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کی بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا اور اس دوران بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب پہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مگر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ مکہ میں اگر کوئی قافلہ آتا اور ان قیدیوں میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے ان کے پاس جاتا تو تاجروں سے کہتا ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ تم سے کچھ نہ خرید سکیں، تمہارا جو بھی نقصان ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ تاجر بہت زیادہ قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارے اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بچوں کے پاس خالی ہاتھ آ جاتے اور ابی لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں خرید لیتا۔ یہ ساری وجوہات تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستانے کے بعد، اتنا دکھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ڈالی جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی جمیل کو بہت غصہ آیا، وہ ایک بہت بڑا پتھر لے کر کعبہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے قریب ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی
اور کہنے لگی بتاؤ تمہارا رسول کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے میرے شوہر کی بے عزتی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے رسول ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کی بے عزتی کریں۔ پھر وہ غصے میں پورے حرم کا چکر لگاتی رہی اور بڑبڑاتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی رہی، اور پھر اس کے بعد جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی اور حضرت ابوبکر سے کہنے لگی میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ مجھے نہیں ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح آ گیا کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہیں دیکھ سکی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے تمام دشمنوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔